السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی شب برات کی فضیلت۔ شب برات کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ رات کوئی مخصوص نہیں ہے اور اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس شخص کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، کیونکہ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے بیان میں بہت ساری احادیث آئی ہے۔ ہم کچھ احادیث کو ان کے ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 15ویں شعبان کی رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کی صبح میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، اور ہے کوئی روزی کی دعا مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، اور ہے کوئی بیماری سے صحت مانگنے والا کہ میں اس کو صحت یاب کروں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صبح تک رہتا ہے۔ ایک جگہ اور دوسرے حدیث میں فرمایا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کو معاف کر دیتے ہیں، مگر دو لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، کینہ بغض رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے کو معاف نہیں کرتے۔ آئیے جانتے ہیں شب برات کی عبادت۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ یہ رات فضیلت والی ہوتی ہے، اس رات میں صحابہ کرام سے عبادت کرنا ثابت ہے اور حضرات بھی اس رات میں عبادت کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس رات کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اس رات کے لیے کوئی عبادت خاص نہیں ہے، جس کا دل چاہے قرآن شریف پڑھے، اس کی تلاوت کرے، جس کا دل چاہے نفل نماز پڑھے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے عبادت کرنے پہ یا یہ پڑھنے پر زیادہ ثواب ہے تو وہ بالکل غلط کہتا ہے، یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ تو آپ کا جو دل چاہے آپ اس کا عبادت کر سکتے ہیں، آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں پوری رات، قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں پوری رات، آپ نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں پوری رات اور اپنا قضا نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں شب برات میں قبرستان جانا کیسا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما رہے تھے، مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کی رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ کر اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں اور بکری کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات میں جنت البقیع گئے تھے، تو اس لیے بہت سارے لوگ اس رات میں قبرستان جانے کا اہتمام کرنے لگے ہیں، لیکن ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی میں صرف ایک بار ہی قبرستان تشریف لے گئے تھے، اس لیے ایک دو بار جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر شب برات میں قبرستان جانا اور جانے کو ضروری سمجھنا اور شب برات کا ایک حصہ منانا، یہ بات احادیث سے ثابت نہیں ہے، ایک نامناسب بات ہے، بدعت ہے۔ 15ویں شعبان کا روزہ۔ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کے بارے میں صرف ایک روایت حضرت علی کی ملتی ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھو، اور وہ بھی ضعیف ہے جس کو ہم اوپر بیان کر چکے۔ اس روایت کو بنیادی بنا کر 15ویں شعبان کے روزے کو سنت مستحب سمجھ کر رکھنا کچھ علماء کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اب رہی بات 15ویں شعبان کی رات میں جاگنا اور عبادت کرنا، تو اس بارے میں بہت سی احادیث حدیثوں کی کتابوں میں ملتی ہے، جن میں سے کچھ کو ہم اوپر بتا چکے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اگر کوئی سنت یا مستحب سمجھ کر اس دن کا روزہ رکھے، بلکہ ایسے ہی روزہ رکھ
رکھ لے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے۔ 28 اور 29ویں شعبان کو چھوڑ کر پوری شعبان کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔